اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور وظیفہ بیان کروں گی جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی بندش ہو، کوئی رکاوٹ ہو، یا پھر نظر لگی ہو، یا پھر کسی حاسد نے کچھ نہ کچھ کیا ہو. ہر کوئی اپنی بچی کے نیک رشتے کے لیے پریشان ہے. جتنے بھی لوگ وظائف کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے دل میں اس بات کا یقین بٹھا لیں، یہ بات جان لیں کہ وظائف کا حل وظیفوں میں نہیں ہے، بلکہ وظائف تو در حقیقت اللہ رب العزت کو پکارنے کا ایک راستہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وظائف کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وظائف ایک دستک کا کام کرتے ہیں. وظیفہ ایک سبب کے طور پر کرے، سنت سمجھ کر کرے. اب میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کروں گی جو وظائف کرتے ہیں. ایک تو وہ بندہ جس کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 2 نفل حاجت نیت کی کر کے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وظیفہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے. دوسرا وہ لوگ جو نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ نفل ادا کرتے ہیں، بس جھٹ سے وظائف شروع کر دیتے ہیں. اب وہ وظائف چاہے کوئی شرکیہ وظائف ہوں یا کفریہ وظائف شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا نہیں سنتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے وظائف میں سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رب العزت کے آگے متوجہ ہو جاتے، اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتے، نماز اور نوافل کے ذریعے پریشانی کا حل تلاش فرماتے. وظیفہ پڑھنا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، 2 نفل برائے حاجت کی نیت کرنی ہے، پھر وظیفہ شروع کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر وظائف عشاء کی نماز کے بعد کیے جاتے ہیں. اکثر وظائف میں عشاء کی نماز کا ذکر آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے. تو وہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، آسانی والا وقت ہوتا ہے، بندہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر عمل کر سکتا ہے. لیکن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کوئی وقت مخصوص کرنا ضروری نہیں ہے، جب مرضی کریں، جب مرضی مانگیں، لیکن مانگے ضرور، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے. پورے یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ مقصد ضرور پورا ہوگا. جو بھی مقصد ہو، مقصد کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں. تو ایک نہایت ہی مفید عمل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. یا لطیفو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کے یا لطیفو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے بیکاری بن کر دعا مانگنی ہے. بیکاری کو آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے ایک آدمی سے، ایک عام آدمی کے پیچھے پڑتا ہے اور اسے مانگتا رہتا ہے جب تک وہ نہیں دیتا، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. سیکھو، اس بیکاری سے سیکھو کیسے وہ ایک عام انسان سے مانگتا ہے. ہمیں بھی اللہ رب العزت سے ایسے ہی مانگنا چاہیے، پیچھے پڑ جائیں. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیں اپنی شان کے مطابق دے گا، خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرے. پھر اس کے بعد یہ عرض کرے کہ اے اللہ، آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے. پھر جو بھی مسئلہ ہو اس کا ذکر کریں، شادی کا ہو یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی بندش ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنی ہر پریشانی کا ذکر صرف اللہ رب العزت کے ساتھ کریں. اللہ رب العزت ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے، ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے. تمام مسائل کا حل صرف اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے. اللہ رب العزت بہترین کارساز ہیں، بہترین مددگار ہیں، بے شک اپنے بندے کی ایک ایک پکار کو سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.